والے، یہ پہلا موقع ہے مجھے یوں آپ سے چار نگاہی کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں یوں ملاقات کا موقع دیا کہ آپ جائے نماز پر ہیں اور میں منبر رسول پر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ منبر ہے جہاں سے سیرت و صورت رسول کا فیضان تقسیم ہوتا ہے۔ یہ وہ منبر ہے کہ اگر آپ ماضی کے دریچوں کو کھولیں تو پتہ چلے گا کہ ہم سے پہلی قومیں، امت مسلمہ اپنے مستقبل کا رخ مسجدوں کے منبروں سے لیا کرتے تھے۔ اپنے مستقبل کا فیض اور اپنے مستقبل کے خطوط کو جب استوار کرتے تو سب سے بڑا سیکریٹریٹ اور سب سے بڑی بلڈنگ، سب سے بڑی مشورہ گاہ وہ ہوتی تھی جہاں یا تو ذکر خدا ہوا کرتا تھا یا ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں کچھ تغیر و تبدل رونما ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں سجدے ہوتے ہیں، جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں خدا کے دین کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور جہاں چشمے جاری ہوتی ہیں وہاں پیاس بجھائی جا سکتی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آیت بڑی مشہور و معروف پڑھی ہے، اس میں اللہ جل مجدہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد عربی، آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے فرما دیجئے کہ جو لوگ خدا کی محبت کے دعوے دار ہیں وہ مجھ محمد کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، پھر دعوے داروں کو خدا اپنے دائرہ محبت میں لے لے گا۔ حضرات، میں اگر وقت بچا تو اس موضوع پر میں ضرور بات کروں گا، لیکن یہاں منبر پر بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آئی کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدہ الوہیت کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے، منزل من السماء آسمانی کتابوں کا جو نزول ہے اس پر عقیدہ کیا ہے، جنت و دوزخ کا عقیدہ کیا ہے، فرشتوں کے متعلق ایمان اور اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے کم از کم یہ سمجھ لیا جائے کہ عقیدہ کیا ہے، جس کو آپ انگلش میں فیتھ کہتے ہیں، ایمان۔ اس ایمان کا بھی عقیدہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کم از کم آج یہ سمجھ آ جائے تو بڑی آسانی ہوگی بات سمجھنے میں۔ علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، اور خصوصاً ہمارے مسجد کے اسی منبر پر فیضان رسول تقسیم کرنے والے افسر محترم تشریف فرما ہیں۔
عقیدہ اس کا روٹ ورڈ نکالو، اس کی تجزی کرو، جز جز بناؤ تو یہ بنتا ہے عین قاف دال، ایسے ہی سب. تو اس کے معنی پہ غور فرمائیں. اور میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں اور 10 منٹ سے زیادہ میں آگے نہیں جاؤں گا. اس کے معنی پر غور فرمائیں کہ عین قاف 2 نقطوں والا اور دال عقد، اس سے معنی ہے لفظ بنتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ عقد کا معنی ہے کہ کسی چیز کو باندھ لینا. پنجابی تسی کہندے ہو نا بھائی یہ گل اپنے پلے باندھ لے. نہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بڑی قیمتی ہے، اس کو باندھ لو، کسی نہ کسی زمانے یہ تمہیں کام بھی آئے گی اور تیرے لیے نجات کا باعث بھی بنے گی. سبحان اللہ. اب آپ غور کرتے چلے جائیں. میں ایک ایسے ماحول میں اتارنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مختصر وقت میں وہ شاعر کہتا ہے طوفان نو لانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، طوفان نو لانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، 2 اشک ہی بہت ہیں گر اثر کریں، 2 اشک ہی بہت ہیں گر اثر کریں. یہ 2 باتیں ہی ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو بڑی بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا یہ جو عقد ہے یہ کسی چیز کو باندھنا ہے، اسی سے عقد نکاح ہے. عقد نکاح کہتے ہیں کہ نہیں، ایک طرف خاتون ہوتی ہے اور دوسری طرف جوان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور اس نکاح کو، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح. تو وہ تو چند الفاظ ہوتے ہیں، ایجاب ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے. جب دونوں طرف سے اتفاق رائے ہو جائے تو وہ عمل جو تکمیل پذیر پا لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح. تو مجھے بتاؤ اس عقد نکاح کی حفاظت مرد اور عورت پر ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے نا. تو گویا کہ وہ ضروری ہو گیا. اور اگر وہ عقد نکاح ختم ہو جائے تو مرد عورت پر حرام ہے، عورت مرد پر حرام ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے یہ جو عقد نکاح ہے جو چند لفظوں پر مشتمل ہے اور اس پر عمل ہوا ہے، یہ اتنا اہم ہے. اگر اس کی حفاظت کی جائے تو مرد عورت کے لیے حلال ہے، عورت مرد کے لیے حلال ہے. اور اگر اس کو کھول لیا جائے تو پھر وہ بھی غیر ہے، یہ بھی غیر ہے. بات سمجھ آئی آپ؟ اور اگر کوئی شخص اس عقد نکاح گانٹھ کو کھولنا چاہے تو کیا وہ مرد اور عورت اس کو کھولنے دیں گے؟ نہیں. ٹلے نہ ہو، یہ بڑی اہم گل ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی گل نہ کرنا. عقد نکاح میاں بیوی کا تعلق، اس کو عقد نکاح کہتے ہیں. جب وہ عقد ہو گیا تو کیا اس تعلق کو توڑنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرے تو اس کو کوشش کرنے دی جائے گی؟ نہیں نا. اگر عقد نکاح کا یہ حال ہے تو پھر وہ عقد، وہ عقیدہ جو آپ کے روح میں آ گیا، جو آپ کے خیال میں آ گیا، جو آپ کے وجدان میں آ گیا، جو آپ کے معمولات میں آ گیا، جو آپ کے حرکات و سکنات میں آ گیا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اور عقیدہ خدا کا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بات قیمتی ہے اور اس کو پلے باندھ لیا گیا ہے. اب اسی عقیدے پر جینا ہے اور اسی عقیدے پر مرنا ہے. اور اگر کوئی اس عقیدے کو کھولنا چاہے، اس گانٹھ کو کھولنا چاہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے اور جس پر آخرت کے نجات کا دار و مدار ہے، تو کیا اس کو آسانی سے کھولنے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں کھولنے. اور مومن کا یہی عقیدہ ہوتا ہے. اور میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی کسی کو قیمتی چیز دیتا ہے، ہیرا دیتا ہے، چاندی دیتا ہے، پرانے زمانوں میں تو جو خواتین ہوتی تھیں وہ اس چیز کو لے کے اپنی چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیتے تھے اور وہ گانٹھ سے لگاتے تھے. تو وہ ڈھیلی لگاتے یا سخت لگاتے؟ کیوں؟ کہ وہ گر نہ جائے، وہ گم نہ ہو جائے. اور جہاں اس کی ضرورت پیش آئے
تو وہ دانتوں سے بھی کھولنی پڑے تو کوئی بات نہیں، چیز محفوظ ہونی چاہیے، جب ضرورت پیش آئے تو اس کو کھول لیا جائے۔ میرے پیارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عقیدہ خداوندی، خدا کی ذات پر انسان کا جو عقیدہ ہے، اسی طرح رسالت پر جو عقیدہ ہے وہ بھی اتنا قیمتی اور اتنا مضبوط ہو کہ ساری زندگی کا سفر گزر جائے لیکن وہ عقیدہ کھولنے نہ جائے۔ انسان جس طرح چادر میں اس قیمتی چیز کو باندھ کے رکھتا ہے اور اس کے شعور میں یہ سرور ہوتا ہے کہ دنیا کی قیمتی چیز میرے پاس موجود ہے، اسی طرح جب دنیا میں انسان مسلمان جیتا ہے تو اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت مجھ پر برستی ہے اور میرا عقیدہ اس کی ذات پر وحدانیت کا بھی ہے، توحید کا بھی ہے، سبوحیت کا بھی ہے، قدوسیت کا بھی ہے، اور میں اپنے مالک کو لا شریک مانتا ہوں۔ جب اس عقیدے پر جیتا ہے تو یہ عقیدہ آخرت میں انسان کو کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور یہی عقیدہ رسالت کا بھی ہو۔ لیکن رسالت کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، یہ عقیدے کا تعلق باطن سے ہے، اور اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں، میں 4 منٹ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ظاہر میں اعمال اس کو اسلام کہتے ہیں، اور باطن میں جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہوا تو اعمال کمزور ہوں گے، فکر و نظر کمزور ہوگی، حرکات و سکنات کمزور ہوں گے۔ اسی طرح بالکل اس طرح جس کا جسم کمزور ہو تو کمزوری اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ کمزوری اندر ہے۔ اور اگر اندر کمزوری نہ ہو، قوت ہو، تو آنکھ بتاتی ہے اندر قوت ہے، چہرہ بتاتا ہے اندر قوت ہے، دست و قدم بتاتے ہیں اندر قوت ہے، حرکات و سکنات، آنا جانا، ہر دیکھنے والے کو یہ منظر دیتا ہے کہ یہ اندر سے بھی مضبوط ہے، یہ باہر سے بھی مضبوط ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح جس کا عقیدہ مضبوط ہو، جس کا ایمان قوی ہو، تو اس کی نمازوں سے پتہ چلتا ہے یہ صحیح ایمان والا ہے۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہو اس کی آنکھ بتاتی ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتا۔ جس کا ایمان مضبوط ہو اس کی زبان بتاتی ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے۔ لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الوش، تمہارے اندر یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، اس طرح میلا ہوتا ہے جس طرح پہننے والا کپڑا میلا ہو جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم، ارے جس کا ایمان اندر، جس کا عقیدہ اندر کمزور ہو جائے تو اس کو پختہ کرو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، قال بکثرت قول لا الہ الا اللہ۔ اور جس کا ایمان کمزور ہو جائے، جس کا عقیدہ کمزور ہو جائے، جس کے اندر کی دنیا میلی ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو اس طرح پاک کرو جس طرح تم کپڑے دھوتے ہو، پاک کرتے ہو۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اندر کی دنیا کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جددوا ایمانکم بکثرت قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے چلے جاؤ، خدا تمہارا ایمان تازہ کر دے گا، خدا تمہارا عقیدہ مضبوط کر دے گا۔ تو جو ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اور جو عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا، تمہارے سر کے سجدوں میں نور آئے گا، تمہارے چہروں میں نور آئے گا، اس لیے کہ وہ ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اور جس کا خزانہ مضبوط ہو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ رسولی بھی ہے، یہ خدا سے تعلق رکھنے والا۔ حضرات گرامی، یہ صوفیاء کرام، یہ مشائخ کرام، یہ علماء حق، یہ کیوں حق ہو کا نعرہ لگواتے ہیں؟ کیوں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرواتے ہیں؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں محبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ حضرات گرامی اس لیے کہ نبی یہ ایمان کی جان ہے، نبی ایمان کی جان ہے۔
جب نبی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایمان کو تازگی ملتی ہے. حضرات گرامی، یہاں چونکہ اکثر میرپور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مجھے خلیفہ کرامت صاحب نے رات کو ایک بات کہی کہ آپ صبح گفتگو کریں گے، تو آخر میں آپ نے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ منصوبہ جو انہوں نے اہلیان میرپور کو عطا کیا، وہ خوبصورت میڈیکل کالج اور خوبصورت 500 سے زائد بیڈ پر مشتمل ہسپتال ہے. الحمدللہ ان کی ظاہری زندگی میں 230 بیڈ کا تھا، اور ان کے وصال کے بعد انہی کی نگاہ اور توجہ کا نتیجہ کہ آج الحمدللہ اہلیان میرپور کے لیے 500 بیڈ کا ہسپتال بطور تحفہ اہلیان میرپور کو دے دیا گیا. اس وقت جو روزانہ آؤٹ ڈور پیشنٹ جن کو دیکھا جاتا ہے ان کی تعداد 400 سے 450 ہے، اور اس ایک سال میں مریضوں کی تعداد جن کا مفت علاج کیا گیا، جن کو مفت ایڈمیشن دیا گیا، جن کو مفت کھانا پیش کیا گیا، جن کے مفت آپریشن ہوئے، جن کو مفت ادویات دی گئی، جن کے لیے فری شٹل جاری کی گئی، یہ سارا نظام میرے شیخ العالم کا فیضان ہے کہ اہلیان میرپور چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں، جب وہاں کیوں لگتی ہے الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں اسپتال بھی ہیں، دیگر ہیلتھ سینٹر بھی ہیں، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں ہم یہاں اس لیے آتے ہیں کہ یہاں ایمان کی حفاظت بھی ہے، یہاں جسم کی حفاظت بھی ہے. اور الحمدللہ وہاں پر ایک سال میں جو مریض دیکھے گئے ان کی تعداد 46,861 ایک سال میں، اور انڈور پیشنٹ کی تعداد 15,000 انڈور جو داخل ہوئے ہیں 15,862. لیبارٹری میں جن کا ٹیسٹ ہوا ان کی تعداد 74,333. حضرات لمبی تفصیل ہے، میں صرف آپریشن جو وہاں پر 2 بڑے بڑے آپریشن تھیٹر الحمدللہ قائم ہیں، وہاں مرد و خواتین کے آپریشن ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں. اللہ کا فضل و احسان ہے، میرے شیخ کی نگاہ ہے کہ ہر آپریشن وہاں پر فری ہوتا ہے. ان آپریشنوں کی تعداد جو ایک سال میں ہے 1,470، اور ہر آپریشن پر اگر وہ باہر آپریشن کروائیں تو 70 سے 80 ہزار کا اس کا بل آتا ہے. لیکن الحمدللہ محی الدین ٹیچنگ ہاسپٹل وہاں پر آنے والے مرد و خواتین، چھوٹے بچے بڑے، سب کا علاج فری، آپریشن فری ہوتا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں تمام اخراجات نبی پاک کے صدقے موصول بھی ہو رہے ہیں اور میسر بھی ہیں، اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جو صحرا ہے وہ محی الدین ٹیچنگ ہاسپٹل کو الحمدللہ حاصل ہے. 1,25,00,000 مہینے کا خرچہ ہے، نبی پاک کے صدقے پورا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ آپ کے شہر میں میرپور میں مجھے بتایا گیا کہ اکثر بیڈ فورڈ کے رہنے والے لوگ میرپور سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے. آپ کو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ بہت جلد ہمیں کچھ سرمایہ ملے تو اسی میرپور میں 200 کنال زمین پر انشاءاللہ شیخ العالم کینسر ہاسپٹل بنائے جانے کا جلد اعلان کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.